الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم منهم قوة صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین اور جو مذہب لے کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس کی آغوش کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دین کی حفاظت ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ خطبے کے درمیان جو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْهُمْ قُوَّةً، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اسلام کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے، اور وہ اپنی قوت کے اعتبار سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرتا رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیت مبارکہ کے اندر قوت کا لفظ ہے، یہ بہت ہی جامع ہے اور مؤثر ہے۔ ہر اس لفظ پر شامل ہے کہ جہاں فیصلہ کن ہو سکتا ہو، جہاں فیصلہ سنایا جاتا ہو، ان تمام لفظ میں یہ قوت کا لفظ جامع ہے۔ یہ قوت کا لفظ انفرادی شخص کے اوپر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، سیاست کا معاملہ ہو، ان تمام کے اوپر جہاں بھی فیصلہ صادر ہوتا ہے، ان تمام کے اوپر یہ قوت کا لفظ ثابت ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اب چند دنوں کے بعد ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ جس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک ہندوستان جمہوری ملک ہوتا ہے، اور جہاں بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے وہاں پر ووٹ ڈال کر کے لوگ اپنے نمائندہ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ان جمہوری ملک میں سے ایک ملک ہمارا ہندوستان بھی جمہوری ملک ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے علاقہ کے اندر، ویسے تو پورے ملک کے اندر ووٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنا نمائندہ منتخب کر رہا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے علاقے کے اندر بھی چند دنوں کے بعد ووٹنگ ہونی ہے۔ تو یہ ووٹ جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ووٹ بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر اگر ووٹ کی تعلیم کا دیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مذہبی اخلاقی اور شاعری حصہ میں سے ایک ووٹ ہے۔ گویا کہ ووٹ
ہماری شریعت کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر ایک گواہی ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کسی معاملے میں گواہی پیش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس ووٹ کی طاقت ہے کہ یہ بھی ایک گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم اور آپ حق کو حاصل کرنے کے لیے اور ظالم کو رد کرنے کے لیے، ظلم کو رد کرنے کے لیے گواہی پیش کرتے ہیں، ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی گواہی پیش کرتے ہیں اور حق بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ووٹ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ہر ایک کا ووٹ جو ہے ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک حق کے غلبے اور ظلم کے رد عمل کی طرح سے یہ گواہی کا ایک حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ووٹ کا وقت آئے، ووٹنگ کا ٹائم آئے، تو ہم اور آپ اپنی سستی اور لاپرواہی، دیگر مشغولیات کو دور کر کے ہم ووٹ دینے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ ووٹنگ کا ٹائم آئے تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ووٹ گواہی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب اپنا ووٹ ڈال کر کے کیجئے جو ملک کے لیے ترقی کی طرف لے جانے والا ہو، جو ملک کے لیے مفاد ہو، وہ اپنی ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے اندر کام کرنے والا ہو۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے ایک ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے ایک ووٹ ڈالنے کی بنیاد پر ملک ترقی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ملک کی ترقی میں آپ کا ایک ووٹ بھی بہت قیمتی ہے، آپ اسے ہلکے میں نہ لیں۔ آپ کے ایک ووٹ کی بنیاد پر کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے اور کوئی شخص ناکامیاب ہوتا ہے، ایک ووٹ کی بنیاد پر بھی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ووٹ کا ڈالنا ہر شخص کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شخص یہ لاپرواہی نہ کرے کہ ایک ووٹ ہم نہیں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر شخص اگر یہی تصور کر لے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا، میرا ووٹ نہیں ڈلے گا تو کیا ہو جائے گا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو پھر کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، تو پھر یہ ملک ہمارا نہ تو ترقی کی طرف جا سکتا ہے اور دن بدن وہ تنزلی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے ایک ووٹ کی طاقت کو سمجھا اور ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کا ایک ووٹ ملک کی ترقی کی طرف، ملک کو کامیاب بنا سکتا ہے، ملک کو ترقی کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایک ووٹ نہیں ڈالا تو گویا کہ آپ نے ملک کی ترقی کے اندر اپنے ووٹ کے ذریعے سے رکاوٹ ڈال دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر شخص کو اپنی سستی اور کاہلی کو دور کرتے ہوئے جب ووٹنگ کا وقت آئے گا تو ہمیں اور آپ کو اپنے ووٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے، جس طریقے سے ہم اپنے روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اسے روزی روٹی کی تلاش کو ایک ضروری چیز سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی محال ہے، لامحال ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا ووٹ نہ ڈالنا بھی اس ملک کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنا بالکل مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو ابھی کا جو انتخاب ہے،
ابھی کا جو ووٹنگ ہے اس نازک دور کے اندر، اس نازک حالات کے اندر، ووٹ بہت ہی قیمتی ہے، آپ کا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی شخص ووٹ نہیں دیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ گویا وہ کتمان شہادت، گواہی کو چھپانے کا گناہ اس کے اوپر مرتکب ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا جواب دینا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے اور وہ ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو اس کی بھی اللہ رب العزت کے یہاں مذہب اسلام کے اندر ہے کہ اس کو پوچھ ہوگی اس کی، کہ تمہیں حق دیا گیا تھا کہ تم اپنے شاعر کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں ووٹ کی طاقت ملی تھی کہ تم نے ووٹ کا کیوں نہیں دیا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر شخص کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے ہمیں ہر شخص کو ووٹ ڈالنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ووٹ، یہ جو ملک ہے ہمارا جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے اندر بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے، انسان کے لیے مفید ہیں، اور بہت سارے قوانین اور بہت سارے ضوابط ایسے ہیں جو جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اس جمہوری ملک کے اندر کوئی بھی شخص انتخاب لڑ سکتا ہے، کوئی بھی شخص قانون ساز بننے کے لیے، قانون ساز کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور امیدوار بن کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو یا پڑھا لکھا ہو، کہ کوئی دانشور ہو یا جاہل ہو، کوئی انتخاب نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی تمیز نہیں، ہر شخص یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس جمہوری ملک کے اندر لوگ ایسے لوگ اس اقتدار پر حامل ہو رہے ہیں، حائل ہو رہے ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے، جو انسانیت کی ترقی کے لیے مضر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے ہی ملک کے صدر گزرے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، جو تقریباً 12 سال تک ہندوستان کے صدر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جو غیر مسلم ہیں اور 12 سال تک اس ہندوستان کے صدر رہے، جب وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور وہ اپنے وطن پٹنہ میں آئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان تک نہیں تھا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک غیر مسلم ہے، 12 سال وہ اس ہندوستان کے صدر رہے ہیں، اور جب وہ اپنے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہو گئے ہیں، تو جب وہ وہاں سے دہلی سے اپنے مکان پٹنہ آتے ہیں تو پٹنہ کے اندر انہیں رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں تھا۔ ایسے لوگوں نے بھی حکومتیں کی ہے ہندوستان کے اندر، جو اپنے ساری چیز کو اپنی ملک کی ترقی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آج ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، تو چھوٹا عہدہ سے لے کر کے بڑے عہدے تک چلے جائیے تو ہر شخص اپنے اعتبار سے پوجی پٹی والا ہے۔ عوام کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، عوام کی خدمت ہو یا نہیں ہو، لیکن اپنا محل بننا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے وہ وقت تھا کہ لوگ، ان پولیس والے لوگ کرپشن کرنے والوں کو، چوری کرنے والوں کو ڈھونڈ کر کے پکڑنا چاہتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ نامزد ہیں، اس ملک کی کرسی پر قائم ہیں کہ جن کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار پر آ رہے ہیں تو بجائے پولیس کو اس کی گرفتاری کرنے کے، اس کی حفاظت میں لگا ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جمہوری نظام کے اندر ایک خامی ہے۔ جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر وہ کوئی بھی شخص اقتدار کے اوپر آ سکتا ہے، چاہے وہ اسے اپنے نام کا دستخط کرنے آتا ہو یا نہیں، سائن کرنے آتا ہو یا نہیں، ٹھپا لگانا جانتا ہے، بس وہ اقتدار پر آ جائے گا۔ یہ کمی ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جب ووٹنگ کا وقت آئے تو ہمیں اپنے حق کا انتخاب کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے اسلامی شعائر کو، ہماری تہذیب کو برقرار رکھ سکتا ہو۔ تو جب ہم اور آپ اپنے ملک کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا ہے جو ملک کی ترقی کی سوچ رکھتا ہو، جو انسانیت کی ترقی کی سوچ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور مذہب اسلام نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور ہماری مذہب کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ووٹ کو ایک گواہ کی حیثیت رکھی ہے، گواہی کی حیثیت رکھی ہے، اور گواہی جو دی جائے گی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حق کے غلبے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے گواہی دی جائے گی۔ لیکن جب ہم اس معاملے کو اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی فرد چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ایسا نظر نہیں آتا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے کوئی شخص ہو۔ ہر وہ شخص اقتدار کے اوپر گامزن ہو رہا ہے، ہر وہ شخص اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو سب سے بڑا کرپشن ہو، جو سب سے بڑا کرپشن کرنے والا ہو، جو سب سے بڑا ڈاکو ہو، سب سے بڑا گنڈا ہو، وہ اقتدار پر حاصل ہونا چاہ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری شریعت کے اندر اس بات کی طرف کہ جب ایسا ماحول ہو جائے کہ کوئی دیندار نہ ہو، کوئی انسانیت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، ہر طرف برائی برائی ہو، ہر طرف کیا ہے برائی کا اڈا بن چکا ہو، کوئی بھی شخص انصاف کی بولی بولنے والا نہ ہو، ہر طرف برائی کا ماحول ہو، کوئی بھی انسانیت کا غمخوار نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارا اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم ووٹ ایسے شخص کو دو کہ جس کی زندگی کے اندر کم برائی پائی جاتی ہے۔ جب ہر طرف برائی برائی ہے، گندا ہی ماحول ہے، تو جہاں کم گندا ماحول نظر آئے، جس کی زندگی کے اندر کم برائی پائی جاتی ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، سوچ اور بوجھ دی ہے۔ ہر شخص اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں گے۔ یہ گرمی کو یہ برداشت کرتے ہوئے ہم یہ گرمی کا بہانہ یا اپنے کام کاج کا بہانہ کر کے، اور ہم یہ تصور کر کے کہ ہمارے ایک ووٹ نہ دینے کی بنیاد پر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا ملک کی ترقی میں نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کا ایک ووٹ ملک کو ترقی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور آپ کا ایک ووٹ نہ دینے کی بنیاد پر ملک کی ترقی بھی رک سکتی ہے، انسانیت کی ترقی بھی رک سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر شخص اپنے ووٹ کا استعمال کرے، اور اپنے ووٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، اپنے گھر کے فرد سے بھی ووٹ دلوائے۔ ایک چیز اور، ہمارے معاشرے کے اندر دوسروں کی ووٹ کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایک فرد کئی ووٹ ڈالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے مذہب کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا ایک ووٹ صرف آپ کو ڈالنا ہے۔ اگر آپ دوسرے کا ووٹ دے رہے ہیں تو یہ گویا کہ جھوٹی آپ گواہی دے رہے، دھوکہ دہی دے رہے، اور جتنا دھوکہ کا گناہ ہوگا، جتنا جھوٹ کا گناہ ہوگا، اس سے کہیں بڑھ کر کے اگر آپ دوسرے کے ووٹ کو ڈالتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر شخص، ایک شخص 2 4 5 ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ووٹ کا مالک بنایا ہے، آپ اپنے ووٹ کا حق ادا کیجیے، آپ اپنا ووٹ ڈالیے، دوسرے کے ووٹ کو نہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کو جواب دینا ہوگا۔
آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگا، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اس لیے ہر شخص اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور ضرور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔